امن کے خواہاں قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں، لاچین میں وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کئی دہائیوں سے جدید ہتھیاروں کی خریداری کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پیشہ ورانہ کردار، کشمیر کے حل اور پانی کے تحفظ پر پاکستان کا دو ٹوک موقف واضح ہے۔ تمام مسائل کو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چاہتے ہیں۔ ترکی اور آذربائیجان جیسے سچے دوست پاکستان کا فخر ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آذربائیجان کے وزیر دفاع ذاکر اسکروغلو سے تاریخی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات کو سراہا۔ عاصم منیر کی آذربائیجان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ حکومتی ملازم کی حیثیت سے ٹائم ختم، ایلون مسک کا ٹویٹ، ٹرمپ انتظامیہ کو خیر بات کہہ دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسک نے صدر ٹرمپ کو بتائے بغیر ہی مشیر کا عہدہ چھوڑ دیا۔ ٹیکس کٹوتیوں کا بل ٹرمپ اور ایلون مسک میں دوری کی بڑی وجہ، صدر ٹرمپ نے اسے بڑا خوبصورت بل قرار دیا۔ ایلون مسک کا بل پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا بل بڑا ہو سکتا ہے یا خوبصورت، دونوں نہیں۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی بکرا چور سرگرم، کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک اے سے چور جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑی میں 5 بکرے لے کر فرار۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ اور کے پی، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج شدید بارش کا امکان، بعض مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع۔ میدانی علاقوں میں شدید گرمی برقرار رہے گی۔ کراچی کا پارہ آج مزید چڑھے گا، درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری جانے کا امکان۔ آج دن بھر لو چلے گی، شام یا رات سے تیز سمندری ہوائیں چلنے کی امید۔ آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب میں ترکیہ، پاکستان اور آذربائیجان کے رہنماؤں کی شرکت، تاریخی بھائی چارے اور مشترکہ حکمت عملی کی مضبوط عکاسی۔ صدر علیوف نے 107 سال پہلے قائم ہونے والے آزاد مسلم ملک کی یاد دلاتے ہوئے ناگورنو کاراباخ کی آزادی کی کامیابی کی بیان کی۔ ترک صدر اردوغان نے تینوں ممالک کو 3 ملک ایک قوم قرار دے کر دوستی اور تعاون کو ہر حال میں فروغ دینے کا عزم دہرایا، کہا آذربائیجان کے ساتھ اپنی دوستی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ ترکیہ ہر اچھے اور برے وقت میں آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان، ترکیہ، آذربائیجان کا بڑا اتحاد، دفاعی تعاون اور سرمایہ کاری میں نیا باب کھل گیا۔ آذربائیجان کا پاکستان میں $2 ارب کی بڑی سرمایہ کاری کا پلان، نئی اسٹریٹجک صف بندی کی شروعات۔ صدر الہام علیوف کہتے ہیں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کے وسیع امکانات ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا تینوں ممالک میں اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ یقین ہے آذربائیجان کے آزاد ہونے والے علاقوں میں ترقی، خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آذربائیجان کے وزیر دفاع حسنوف ذاکر اسکروغلو سے تاریخی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات کو سراہا۔ عاصم منیر کی آذربائیجان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی کا پاکستان پر غیر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر حملے کا بیان، علماء کرام اور افغان طالبان کی شدید مذمت، دہشت گردوں کو خارجی کفر کے اعلی کار اور بھارت و اسرائیل کے حواری قرار دے دیا۔ ڈاکٹر راغب نعیمی، مولانا عبدالخبیر آزاد، حافظ طاہر اشرفی اور علامہ عارف واحدی نے کہا نور ولی خارجی کا بیان قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہے، مسلمانان عالم پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اب الوطنی یا نسلی امتیاز، مودی کا ایک اور متنازع بیان، ایک ملک کئی چہرے، چین کا نام لینے کے لیے نسلی کلچر، چھوٹی آنکھوں والوں کا استعمال، بھارتی وزیر اعظم اپنے ہی لوگوں میں بگاڑ کا سبب، ایک تقریر کے دوران عوام کو چینی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مشورہ دے دیا اور ساتھ ہی شمال مشرقی بھارتیوں کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ شمال مشرقی بھارتی باشندوں کو چینی سمجھنا کب بند ہوگا؟ انسانی حقوق پر سوال اٹھ گیا۔ پاک فضائیہ کے ہاتھوں رافیل طیاروں کی ممکنہ تباہی، فرانس کا پہلا رد عمل، بھارت اطلاعات کی تصدیق طلب۔
20 साल में राफेल की पहली नाकामी करार। तर्जुमान फ्रांसीसी फौज ने एक सवाल पर जवाब दिया कि फ्रांस इस लड़ाई के तजुर्बे से ज्यादा सीखने का ख्वाह है। भारत से बराह रास्त राब्ते में है। राफेल की कारकर्दगी का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। अमेरिका को हुनरमंदों की जरूरत हार्वर्ड के तलबा के नहीं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियट ने कहा कि हमारे मुल्क को इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर जैसे मजीद तकनीकी कारकुनों की जरूरत है। अमेरिकी इंतजामिया ने सिफारत खानों को गैर मुल्की तलबा को स्टूडेंट वीजे जारी करने से रोक दिया। कहा वो स्टूडेंट वीजे की दरख्वास्त दहिंदगान की सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच का अमल मजीद वसी कर रही है। ग्रीन शर्ट्स का धमाकेदार आगाज। बंगाल टाइगर्स को रन्स की बारिश में बहा ले गए। हसन अली के कहर ने मेहमानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। T20 सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 201 रन बनाए। सलमान आगा की शानदार निस्फ सेंचुरी, शादाब खान ने 48, हसन नवाज ने 44 और मोहम्मद हारिस ने 31 रन जोड़े। हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 164 रन पर ढेर। और वक्त की किल्लत और सख्त मुकाबला, कुर्बानी के जानवरों की तलाश में खरीदार परेशान। मवेशी मंडियों में खूबसूरत तगड़े मगर महंगे जानवरों की बहार। बैल, बकरे और सहरा के शहजादे लाखों में। खरीदार और व्यापारियों में दाम पर तकरार उरूज पर। मलीर की मंडी में 30 मन गाय और बैल तवज्जो का मरकज। हैदराबाद की गहरी नस्ल 12 मन वजनी ब्लैक टाइगर के चर्चे। लाहौर में 3 मन के बकरे की कीमत 4 लाख। पेशावर में सहरा के शहजादों की एंट्री।